استاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی ایک جملہ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ جن جملوں کی وجہ سے کچھ علماء دیوبند ان کو گمراہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ جملے ایسے نہیں ہیں جن پر گمراہی کا فتویٰ دائر ہو سکے یا دائر کیا جائے، کیونکہ ان جملوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے جو مفتیان کرام ہے، بالخصوص وہ لوگ جو ہیں اپنی ذاتی مفاد کو دیکھتے ہوئے اکثر فتوی بازی کیا کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے، اسلامی شریعت میں قطعاً وہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنا علم ہونا چاہیے، اور آج کل ہر ایک جس کے اندر اتنا علم نہیں ہے کہ جس سے کسی کے جملے کے اندر جا کر غور و خوض کر سکے کہ اس جملے میں کیا چیزیں ہیں، جنہوں نے کہا ہے وہ کن پرستیزی میں کہا ہے، کس موقع محل میں کہا ہے، کس جگہ میں بیٹھ کر کس موقع کے حساب سے کہا ہے، وہ ان جملوں پر غور و خوض نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور فتویٰ دائر کر دیتے ہیں۔ تو حضرت مولانا استاد صاحب جو ہے نا، ان کے ایک الفاظ تھے، جملات تھے، جو انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اصل تھے اور وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور قوم گمراہ ہو گئے، دعوت والا عمل چھوٹا اس لیے قوم گمراہ ہو گئی۔ یہ جملہ جو ہے نا حضرت جی نے اپنے بیان میں کہا، اور یہ بہت پرانی جملہ ہے، یعنی مولانا احمد لاٹ صاحب کے اختلافات سے بہت پہلے کا یہ جو ہے نا، یہ بیان ہے، یہ جملہ ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب کسی سے جب دشمنی ہو جاتی ہے نا، تو ان کی وہ پرانی باتیں جو کئی سال گزر گئے ہوں، ان کو بھی وہ خریدتے ہیں تاکہ ان کو نیچا کیا جائے، تاکہ ان کو کمتر ثابت کیا جائے۔ آج کل اسی میں اختلاف نہیں ہوتا، مخالفت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام میں جو نا آپس میں اختلاف تھی، بعض صحابہ کرام کی رائے بعض صحابہ کرام سے نہیں ملتی تھی، تو وہ لوگ آپس میں اختلاف تھے، ان لوگوں کی آپس میں اختلاف ہوا کرتے تھے، اور اختلاف امت کا حسن ہے۔ لیکن مخالفت جب ہو جاتی نا، یہ تو عداوت ہو گئی، یہ دشمنی ہو گئی۔ اور جب جس سے اختلاف جب کسی سے ہو، تو جس بات پر اختلاف ہو تو بس اسی بات کو لے کر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اختلاف سے ہٹ کر جب وہ مخالفت پر اتر آتا ہے، جب وہ عداوت و بغاوت پر اتر آتا ہے، وہ جب دشمنی پر اتر آتا ہے، تو جس بات کو لے کر اس سے اختلاف ہوئی ہے، وہ اس بات کو کیا کہتے ہیں، پس منظر چھوڑ دیتے ہیں، اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ان کے جو پرانی باتیں ہیں، جو کئی سال گزر گئے ہیں، ان کو کریدتے ہیں اور ان پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ یہ دشمنی ہو گئی، اختلاف نہیں ہو۔ اختلاف وہی ہے کہ آپ کے کس قول پر آپ نے کسی سے آپ کا اختلاف ہوا ہے، تو کس قول پر اختلاف ہوا ہے، اسی بات کو آپ قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ اس کو دلائل کے ساتھ واضح کریں، اس کو بتائیں۔ لیکن آج کل ایسے نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے بہت ہی افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ آج ہمارے کچھ علماء دیوبند بھی اس میدان میں کود جاتے ہیں، جن کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تک ان کے پیغام کو پہنچاتے اور آپس میں محبت و الفت کو قائم کرتے، لیکن ان سب کو پس منظر چھوڑ کر وہ بھی اس میدان میں کود جاتے ہیں۔ وہ کچھ نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں، بس وہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لگی ہوئی آگ میں تھوڑا اور پیٹرول ڈال دو تاکہ وہ آگ اور بھڑک جائے، تاکہ اس آگ کی لپیٹ میں اور بہت سارے گھریں آ جائے، وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ آج یہی ہے، کچھ ہمارے علماء دیوبند وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ قابل احترام ہے، وہ کرام کے قابل ہیں، ان کے کرام کیا جائے، ان کی کیا کہتے احترام کیا جائے۔ لیکن ہمارے علماء دیوبند بھی کچھ ایسے ہیں جو اس میدان میں کود جاتے ہیں، جو بجائے ان کے کہ وہ ان آگ کو ٹھنڈا کرے، قرآن و روشنی میں ان مسائل کو سلجھایا جائے، لیکن وہ قرآن و احادیث سے چھوڑ کر اپنی منمانی رائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بذات خود جو اپنی
ظاہری ان کو نظر میں آتا ہے انہی کے اوپر وہ دلائل دے کر انہی پر وہ فتویٰ دائر کر دیتے ہیں کہ جس کو چاہے وہ گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہے وہ مسلمان بنا دیتے ہیں، جس کو چاہے وہ جنتی بنا دیتے ہیں، جس کو چاہے وہ جہنمی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے علماء دیوبند کے اندر بھی بہت ساری کیا کہتے ہیں کمی اور کوتاہیاں آ گئی ہے، تو ان کو دور کرنا چاہیے۔ جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ جو نئے دور کی جو علماء نکلے ہیں ان کی وہ کیا کرے، اصلاح کرے۔ یہ ہمارے جو اکابر ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو میرے محترم بزرگ دوستوں، میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جی نے، حضرت مولانا سعد صاحب نے ایک مطلب کسی بیان میں ایک جمعہ وہ بیان کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اصل تھے اور وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور قوم گمراہ ہو گئے۔ تو یہ جملہ ایسا جملہ نہیں ہے کہ جن کے اوپر مطلب گمراہی کا فتویٰ لگا دیا جائے۔ یہ جملہ ایسا نہیں کہ اس جملے کی وجہ سے کہ جنہوں نے اس بیان کو یا اس الفاظ کو اپنے کسی بیان میں مطلب بیان کی ہو، اس بات کو کہا ہو، تو اس جملے کے اوپر ان کو کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے، منافقت کا فتویٰ لگا دیا جائے، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے، ان کو دائرہ اسلام سے ہٹ کر ان کو دشمن سمجھنا شروع کر دیا جائے۔ یہ ایسا جملہ نہیں ہے، یہ ایسا جملہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم اپنے علم کے گہرائی میں جا کر، اپنے علم کے عمیق میں جا کر اگر ہم اپنا مطالعہ کریں، اگر ہم اپنی جد اور انا کو چھوڑ کر اگر ہم للہ کے لیے، فی اللہ کے لیے، اگر ہم للہیت اور فی اللہیت کے لیے اگر ہم جو ہے نا مطالعہ کریں، اس کے جملے کو بار بار پڑھیں، مطلب کیا کہتے ہیں ان جملوں سے اگر ہم صحیح معنی اور مطلب نکالنے کی کوشش کریں، تب ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ نہیں، یہ جملے وہ جملے ہیں جن جملے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تو اس جملے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود تھے، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود تھے، تب تک ان کی قوم میں کوئی بگاڑ، کوئی فساد، کوئی شرک، کوئی بدعت، کوئی خرافات کچھ بھی برپا نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی جو چیز اللہ کے حکم کو توڑتا ہو، جو چیز نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کہیں دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہو، ایسا جب کوئی ایجاد نہیں ہوا جب تک موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں موجود تھے۔ لیکن جیسے ہی جب اللہ کا حکم ہوا، تو اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں 40 دن ٹھہرے، پھر اس کے بعد جب اپنے قوم میں جب واپس لوٹے، تو ان کی قوم جو ہے مطلب شرک و بت پرستی میں مطلب چلے گئے تھے۔ اللہ کو کچھ لوگ اس میں دو طبقہ ہو گئے تھے، ایک طبقہ نے بچھڑا بنا لیا تھا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔ تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان پہ گستاخی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، اپنے علم کو بڑھاؤ، اپنی مطالعہ کی گہرائی کو بڑھاؤ، اپنی سوچ اور فکر کو بڑھاؤ، تب معلوم ہوگا کہ یہ جملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کو اور اوپر اور بالا تر کر دیتا ہے کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں تھے تو ان کی قوم میں بگاڑ نہیں آیا، کوئی فساد نہیں آیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے ہٹے تو ان کی قوم میں بگاڑ، فساد برپا ہو گیا، شرک و بدعت برپا ہو گیا، دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی تھے، دوسرا گروہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا پاٹ میں چلے گئے، شرک و بدعت میں چلے گئے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر ان لوگوں کو سمجھائے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مطلب سارے قصے ہمارے علماء کرام کو معلوم ہے، اس بات کو جانتے ہیں۔ تو حضرت جی مولانا سعد صاحب جو ہیں بس یہ جملے سے، مطلب یہ بیان سے بس یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، یہ سمجھانا چاہتے تھے امت مسلمہ کو، آج کل کے مسلمان کو، کہ بھائیو، دوستو، بزرگوں، دیکھو، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، تب تک ان کی قوم جو ہے دین پر قائم تھی۔ لیکن جیسے ہی دین کی دعوت چھٹی، جیسے ہی تبلیغ کی محنت چھٹی، تبلیغ کی محنت رکی، صرف 40 دن کے لیے جب تبلیغ کی محنت تھم گئی،
تو ان کی قوم میں بگاڑ برپا ہو گیا، فساد برپا ہو گیا۔ تو ویسے ہی کہ آج کے مسلمانوں کو سمجھانا یہ چاہتے تھے حضرت جی کہ اگر ہم بھی جیسے اگر اس کام کو نہیں کریں گے جس کام کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، اس کام کو اگر ہم ترک کر دیں گے تو وہی ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہوا تھا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، خاص طور سے میں اپنے علماء کرام سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے علم کی گہرائیوں کو بڑھائیے، آپ اپنے علم کو وسیع کیجیے، اپنے مطالعہ کو گہرائیوں میں لے جائیے، اپنی ذات، اپنی انا اور اپنی من پسندی چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ مت کیجیے۔ اگر کوئی فتویٰ دائر کرنا ہو تو جس شخص کے اوپر فتویٰ دائر کرے، جو مدعی ہو مدعا علیہ ہو، دونوں کو بلایا جاتا ہے، پھر دونوں سے پوچھا جاتا ہے، تب فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا صاحب نے یہ جو الفاظ کہے یہ کن مطلب محفل میں کہیں، کب کہیں، کس وجہ سے کہیں، آپ ان سے جا کر رابطہ کریں، ان سے ملے، آپ اپنے اعلیٰ اخلاق کا، اپنے کیا کہتے ہیں اپنے علم عالم ہونے کا، اپنے مفتی ہونے کا ثبوت پیش کریں، نہ کہ یہ جو ٹوٹی ہوئی امت ہے، یہ جو بکھری ہوئی امت ہے، یہ جو امت آج جو شرک و بت پرستی کی طرف جا رہی ہے، ان کو بچانے والے پر یہ جو جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں نا، ان کو جہنم کی آگ سے پکڑ کر جنت میں کیسے چلے جائیں، آپ ان کی غور و فکر کریں نا، آپ امت کو مت توڑیں۔ میں نئے قسم کے جو مفتیان کرام ہے، جو مفتیان عظام ہے، جو دین کی ٹھیکیداری لیے ہوئے، جو دین کے ٹھیکیداری لے کر بیٹھے ہوئے مسند کرسی پر، میرے بھائی بزرگ دوستو، اور یہ علماء کرام سے میں یہی کہوں گا آخر میں بھی کہ یہ دین یہ آپ کا دین نہیں ہے، یہ اس دین کے ٹھیکیدار آپ نہیں ہیں۔ دنیا میں اربوں خربوں علماء کرام ہیں، اربوں خربوں ایسے مسلمان ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں، جو مطلب حق کو سمجھتے ہیں، جو باطل کو سمجھتے ہیں، کیا سچ ہے کیا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہمارے مفتیان اکرام کل کو یہ اعلان کر دے کہ کل سے نماز معاف ہو گئی تو آپ کی یہ فتوے کی وجہ سے سارے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، صرف دو چار ہی ایسے مفتیان کرام دیوبند کے اندر ہی جو ابھی نئے تجدیدی دور کے ہیں، بس ایسا ہی نہیں ہے کہ بس یہی لوگ دین کو سمجھتے ہیں۔ آپ کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، جو آپ سے زیادہ نوافل کے پابند ہیں، جو آپ سے زیادہ تہجد کے پابند ہیں، جو آپ سے زیادہ کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگ جو آج کل کے نئے مفتیان کرام ہیں، وہ فتویٰ بازی بند کریں اور جو کام آپ کے ذمے ہیں وہ کام کریں۔ آپ کے پڑوسی میں بے نمازی ہے، آپ مفتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب صرف فتویٰ دیں۔ آپ کے پڑوسی میں بے نمازی ہیں، ان کے اوپر نماز فرض ہے، ان تک پہنچنا بھی آپ کا ضروری ہے، ان کو دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ تو آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی سمجھائیے، مفتیان کرام، ان کو دین کی دعوت دیجیے۔ بے پردگی عام ہے، اپنے پڑوسیوں کے جو بغل میں جو عورتیں رہتی ہے، وہ عورت کیا کہتے ہیں پردوں کے اہتمام نہیں کرتی، نمازوں کے اہتمام نہیں کرتی، ان کو بھی